تیتر شاہ کا، آج کاما والی سرکار کا، آج پیر اٹ شاہ کا، آج پیر چوپ شاہ کا 360 دن ہے، 360 عرس ہے، بندہ جائے کہاں کا؟ حج کے لیے مخصوص دن ہے تو قبروں کی زیارتوں کے لیے مخصوص دن ہے. حج کے لیے مخصوص جملے ہیں نا، زبان سے ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو بزرگوں کی قبروں کی زیارتوں کے لیے بھی مخصوص جملے ہیں. اگر اسلام آباد جا رہے ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری. اور اگر اجمیر جا رہے ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. اور اگر لاہور جا رہے ہیں، آئے ہیں منگتے تیرے در پہ داتا، آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے. جس طرح اللہ کے گھر کے لیے تلبیہ ہے، مخصوص جملے ہیں، ہم نے ہر قبر کے لیے مخصوص جملہ بنا رکھا ہے. ادھر آتے ہیں بیت اللہ کے چکر لگائے جاتے ہیں، طواف ہوتا ہے تو ہم نے اپنے پیروں کی قبروں کا طواف ہے. بیت اللہ میں حجر اسود کو چومتے ہیں تو پیروں کی قبروں کی دہلیز اور پتھروں کو چومتے ہیں. بیت اللہ کا غلاف ہے تو پیروں کی قبروں کا غلاف ہے. بیت اللہ میں زمزم کا تبرک ہے تو پیروں کی قبروں کو، نواز شریف حجمیری کی قبر کو 5 من عرق کے گلاب سے غسل دیتا ہے. اگر یہاں اللہ کے گھر کا غسل ہے تو وہاں پیر کی قبر کا غسل ہے. یہاں صفا مروہ کی سعی ہے تو وہاں بابے کی قبر سے لے کر بابے کی بیٹھک تک بھی دوڑ لگائی جاتی ہے. یہاں اللہ نام پہ قربانی ہوتی ہے، وہاں بابے کے عرس کے نام پہ، پیر کے نام پہ سبیل بھی لگتی ہے، قربانی بھی ہوتی ہے. حج کا ہر وہ کام جو خالص اللہ کی عبادت تھی، آج اس امت نے اسلام کا نام لے کر، محبت کا نام لے کر، اولیاء کے پیار کا نام لے کے، ہر وہ عمل جو خالص اللہ کی عبادت تھی، آج وہ قبر والوں کی عبادت کے طور پہ کرنا شروع کر دیا. اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کی توحید کو سمجھیے. میری باتیں بڑی کڑوی، کئی بھائیوں کو غصہ آیا ہوگا، لیکن یاد کرو شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو جلدی مرے گا، اور نیم کی کڑی میں گولی دو گے تو اللہ سے امید ہے اس کو شفا ہو جائے گی. جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یہ راگ میں بھی الاپنا شروع کر دوں، جو ٹھیک ہے یہ اسے بھی کچھ نہ کہو اس کو بھی کچھ نہ کہو، تو پھر بربادی ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم امر بالمعروف کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. اگر تم اس کام کے کرنے سے رک جاؤ گے تو پھر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. تم دعائیں مانگا کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا نہیں، قبول نہیں کرے گا. اس لیے مسلمان، اس دین کی تبلیغ کسی ایک مولوی صاحب کا کام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ. آپ کو ایک مسئلہ سمجھ آ گیا، قرآن کی ایک آیت سمجھ آ گئی، اس کو لیجئے اور پھر اس دعوت کو لے کر ایک جگہ پر جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے اس کو لے جائیے، اس دعوت کو پہنچائیے. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خیبر کے موقع پر کہا تھا، علی اگر تمہاری دعوت سے، تمہاری محنت سے ایک آدمی توحید کے راستے پر آ گیا، ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. یہ بات صرف حضرت علی تک ختم نہیں ہوگی، یہ بات آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے. اگر آپ کی محنت سے کسی ایک آدمی نے قبر پہ سجدہ کرنے کی بجائے اس سے توبہ کر کے خالص اللہ کے سامنے جھک گیا، خالص اللہ کی توحید کو مان لیا، تو ہو سکتا ہے یہی ایک آدمی قیامت کے دن یہی نیکی آپ کی اور میرے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. حج کے بارے میں ہماری ایک کیسٹ ہے جو نیچے آپ جب سیڑھیوں سے اتریں گے تو وہاں سے وہ کیسٹ لیتے جائیں. ہر ساتھی یہ کیسٹ لے لے، اس کو سنیں اور پھر آگے سنا دے، آگے پہنچا دے. سوال ہے انڈیا والے عرفات کا روزہ کب رکھیں گے؟ جس دن عرفہ میں وقوف ہوگا اسی دن روزہ رکھا جائے گا. مثلا آپ اور میں عرفہ کے اندر موجود ہیں اور ہمارے کوئی ساتھی ریاض میں رہ گئے، حج کے لیے نہیں آئے، تو یہ کس دن روزہ رکھیں گے؟ جس دن ہم عرفہ میں ہوں گے. اسی طرح انڈیا والے ہوں، پاکستان والے ہوں، پوری دنیا والے ہوں، کیونکہ یہاں عرفہ کے روزے کے بارے میں عرفہ کے قیام کا دن آیا ہے،
9 ذی-الحجہ نہیں آیا کہ 9 ذی-الحجہ کو، جس دن حاجی عرفہ میں ہو. اب حاجیوں نے روزہ نہیں رکھنا، لیکن غیر حاجی جو عرفہ میں نہیں ہے، غیر حاجی ہیں، ان کے لیے روزہ رکھیں گے. کس دن؟ جس دن حاجی عرفہ میں اکٹھے ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک روزہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، فرماتے ہیں 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. 1 سال گزر جانے والا اور 1 سال آنے والا. آدمی مل کے ایک قربانی دے سکتے ہیں. ہاں جی، ایک قربانی دی جا سکتی ہے ان کی طرف سے جن کا ذریعہ معاش ایک ہے، ایک ہنڈیا سے کھانا کھا رہے ہیں. مثلا ایک گھر ہے، اس میں باپ بھی ہے، اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، باپ کما رہا ہے اور سارے اس ہنڈیا میں سے کھانا کھا رہے ہیں، تو اب یہ سب کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے گی. ہاں اگر ہر بندہ اپنا کما رہا ہے، یہ بھی ملازم ہے، یہ بھی ملازم ہے، وہ بھی ملازم ہے، ہر کسی کی ہنڈیا الگ الگ ہے، اس کا سورس آف انکم الگ الگ ہے، تو پھر بہتر ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی دے. گائے کے اندر 7 حصہ دار بن سکتے ہیں، اونٹ ہے اس میں حصہ دار بن سکتے ہیں، اور جانور جو ہے بھیڑ اور بکری ہے، دمبا ہے، اس کے لیے 2 دانتوں والا ہونا شرط ہے. بکرا ہے، بکری ہے تو 2 دانت لازم ہے، اس سے کم کا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا گھر کا پالا ہوا ہے اور یہ اتنے سال کا ہو گیا ہے. نہیں، اس کے 2 دانت ہیں تو شرط ہے. ہاں اگر آپ کو ایسا نہیں ملتا تو پھر یعنی شارٹیج ہو گئی، پھر بھیڑ، دمبا، لیلا جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، وہ بکرا بکری نہیں، اس کے علاوہ جو نسل ہے وہ موٹا تازہ ہو، تکڑا ہو، اور اگر وہ 2 دانت والا نہیں بھی ہے تب بھی اس کی قربانی ہو جاتی ہے. یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو، جب چاند نظر آ جائے تو پھر وہ کیا کیا کام نہ کرے جی؟ ناخن نہ کاٹے، بال نہ تراشے. کب؟ جب چاند نظر آ جائے. اچھا ماشاءاللہ، یہ حدیث سب کو پتا ہے نا؟ کوئی ہے جس کو نہ پتا ہو؟ سب کو پتا ہے. اب جب عید کی نماز ہو جاتی ہے، ہاں کیا خیال ہے سب سے پہلے پھر اس پہ چھرا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ داڑھی آج کل شیو کریں گے، جو ہی چاند نظر آ جائے گا. اب جو ڈیلی اس کو چھیلتا ہے، اس بیچاری کی پٹائی کرتا ہے اور اس کو رسول پاک کی سنت کو گٹر کی گندگی میں پھینکتا ہے، وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی شیو نہیں کرتا. آپ دیکھو گے کئی لوگوں کی شیو بڑھ جائے گی. ہاں پوچھو بھائی یہ کیا ہوا، آپ داڑھی رکھ لی، آپ نے توبہ کر لی؟ کہ نہیں مولانا صاحب یہ صرف 10 دن کے لیے. کیوں؟ مولوی ہو کر مجھ سے پوچھتے کیوں؟ آپ کو نہیں پتا اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس نے قربانی کرنی ہو چاند نکل آنے کے بعد وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ تراشے. کس کی حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، حدیث سنی اور آپ نے شیو کرنے سے ہاتھ روک لیا کہ چاند نظر آ گیا 10 دن شیو نہیں کرنی. اچھا کوئی حدیث ہے کسی نے سنی ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی کچھ بھی کسی قسم کی ہو، کسی کوالٹی کی ہو کہ عید کی نماز پڑھتے اس کو شیو کر دو؟ سنی آپ نے کہیں یہ حدیث؟ لیکن دیکھا ہے جو 10 دن شیو نہیں کرتے وہ عید کی نماز پڑھتے اس کو شیو کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. تو یہ 10 دن کے لیے آپ نے کیوں چھوڑی؟ اپنے دل کو دھوکہ نہ دو، یہ نبی کی محبت نہیں ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگ 10 دن شیو نہیں کرتے تو میں بھی 10 دن شیو. 10 دن کے بعد لوگ بھی شیو کر دیتے ہیں تو میں بھی کر دیتا ہوں. حدیث ودیث کا کوئی چکر نہیں ہے. اگر حدیث کا چکر ہو، آپ محبت رسول میں کوئی انسان یہ عمل کرے تو جس کو نبی کی حدیث 10 دن نظر آ رہی ہے تو سال کے باقی دنوں میں اس کی آنکھوں میں پردہ پڑ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا واعفوا اللحیٰ، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو.